میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے اور یہ 2 سال میرے شوہر نے خوب ٹورنامنٹ کھیلا تھا۔ میری عمر 26 سال، رنگ گورا، قد 6 فٹ، فگر 34 تھا، جو کہ 2 سال میں میرے شوہر نے اس کو 38 پر پہنچا دیا تھا۔ کالج میں بہت سارے لڑکے میرے پیچھے تھے۔ میرا اونچا لمبا قد اور میری گوری رنگت اور میرا فگر دیکھ کر لڑکوں کی ویسے ہی رال ٹپکنے لگ جاتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے کالج کے کئی لڑکوں کے ساتھ لطف اٹھایا تھا، لیکن کبھی کسی کو مکمل ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جو بھی مجھے ایک بار ملتا وہ ساری عمر مجھے یاد ہی رکھتا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا، لیکن میں کبھی بھی اس کو مکمل ٹورنامنٹ کھیلنے نہیں دیتی تھی۔ میرے شوہر کا اچھا بزنس تھا، روپیہ پیسہ کھولا تھا اور اس کے پیچھے بھی لڑکیوں کی ایک لمبی لائن تھی، اور کئی بار میں نے اس کے کپڑے دھوتے ہوئے اس کی پینٹ کی جیب میں کنڈم دیکھا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ لمبا ٹورنامنٹ کھیلتا ہے اور اس کی بے شمار دوستیاں ہیں، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ میں نے بھی اپنے کالج میں خوب لطف اٹھایا ہے۔ اگر میرے شوہر کو کسی دن پتہ چل گیا تو پھر اس وقت میں اس کی یہ کنڈم والی بات اس کے سامنے رکھوں گی اور اس کو سمجھوتا کرنے پہ راضی کروں گی۔ مختلف لڑکوں کے ساتھ ٹورنامنٹ کھیل کھیل کر اور شوہر کی جیب سے کنڈم دیکھ کر میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اب اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ٹورنامنٹ کھیلوں اور مکمل ٹورنامنٹ کھیلوں، لیکن موقع نہیں ملتا تھا اور دل میں ایک ڈر بھی تھا۔ ایک دن میرے شوہر بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک کوریئر سروس کا نمائندہ کھڑا تھا۔ اس نے مجھے ایک پارسل دیا جو کہ میرے نام پر ہی تھا اور ایڈریس بھی میرے شوہر کے گھر کا تھا۔ میں نے وہ پارسل اس سے لے لیا اور حیرانی اور پریشانی میں اندر آ کر اس کو کھولا تو کیا دیکھتی ہوں کہ اس پارسل کے اندر میری کچھ ایسی تصاویر تھیں، اگر وہ میرے شوہر کے ہاتھ لگ جاتی تو میرا جو حشر ہوتا، مجھے وہ سوچ کر ہی خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ یہ میرے کسی کالج کے دوست کی حرکت تھی جس کے ساتھ میں نے کالج کے ٹائم پر لطف اٹھایا تھا۔ تصاویر کے ساتھ ہی ایک موبائل نمبر اور لکھا ہوا تھا، اگر یہ تصاویر اپنے شوہر تک پہنچانے سے روکنا چاہتی ہو تو اس نمبر پہ کال کرو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کال کی تو پتہ چلا یہ کاشف تھا، میرے کالج کا ہی لڑکا تھا جس کے ساتھ میں نے کافی لطف اٹھایا تھا۔ اب وہ مجھ سے مکمل ٹورنامنٹ کھیلنے کی ضد کر رہا تھا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری چھان بین کرنے کے بعد ہی پارسل بھجوایا ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تمہارا شوہر شہر سے باہر ہے، لیکن میں اس کی موجودگی میں بھی یہ پارسل بھجوا سکتا تھا۔ اب وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا کہ مجھے ملو ورنہ یہ تصاویر تمہارے شوہر اور تمہارے سارے گھر والوں کو بھیج دوں گا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، لیکن میں نے اس لڑکے کو جانتی تھی، وہ میرا دوست تھا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا کہ اگر میرا شوہر بھی مکمل ٹورنامنٹ کھیلتا ہے اور باہر اس کے بے شمار تعلقات ہیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ، تو مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ میں بھی اپنے زندگی کا لطف اٹھاؤں، کیونکہ اب میں شادی شدہ تھی اور اب مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ شادی سے پہلے میں نے مکمل ٹورنامنٹ اس لیے نہیں کھیلا تھا تاکہ میرے ہونے والے شوہر کو میرا راستہ کھلا ہوا محسوس ہو کر پتہ نہ چل جائے۔ میں نے اس سے کچھ دیر سوچنے کا وقت مانگا اور کال بند کر دی۔ اپنے شوہر کی غیر عورتوں کے ساتھ جسمانی کارروائی جس کا مجھے علم ہو چکا تھا، اس کے جاننے کے بعد میرا خود کا دل بھی بے ایمان ہونے لگا تھا اور میں شدت کے ساتھ سوچنے لگی کہ کاش میں بھی اب کسی اور کے ساتھ مکمل ٹورنامنٹ کھیلوں، اور اب میرے پاس ایک آپشن موجود تھا۔ ایک دن میرے شوہر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو میں نے کاشف کو کال کر لی اور ڈرتے ڈرتے اس کو کہا کہ آج میرے شوہر شہر سے باہر ہیں۔ وہ کہنے لگا میں تو پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ وہ شہر سے باہر ہے اور جس جگہ پر وہ گیا ہے وہاں پر میرا ایک دوست ہے، میں نے اس کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جب وہ وہاں سے واپس روانہ ہونے لگے تو مجھے بتا دے۔ جان من ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، تم بتاؤ تو میں آ جاتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے رضامندی کا اظہار کیا اور کچھ ہی گھنٹوں بعد کاشف میرے دروازے پہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے دروازہ کھولتے ہی مجھے دبوچ لیا اور دیوانہ وار مجھے پیار کرنے لگا۔ مجھے کالج کے دور کا کاشف یاد آ گیا، وہ بھی ایسے ہی ٹوٹ کر دیوانہ وار مجھے چاہتا تھا۔ میں نے پوری طرح خود کو اس کے حوالے کر دیا، میں بری طرح ہانپنے لگی، میرا انگ انگ وہ سہلا رہا تھا۔ وہ میری 2 پہاڑوں کی سیر کرتا کرتا اب جنگل کی طرف جا رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں اپنا آپ کھونے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے گھنے جنگل کے اندر کچھ گیلی سی چیز محسوس ہوئی۔ کاشف اپنی زبان سے میرے نیچے والے دونوں ہونٹوں کو اشتعال دلا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کہ ابھی میرے نیچے والے ہونٹوں سے پانی کا ایک پھوارہ پھوٹ جائے گا۔ میں نے سانسیں اور بے چین ہونے لگی۔ کاشف کے ہاتھ میرے
پہاڑی علاقے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بری طرح سہلا رہے تھے۔ میری سانسیں بہت تیز اور میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ اب اچانک ہی کاشف نے اپنا بھولا بدماش نکالا۔ میں نے جب دیکھا تو میرے منہ میں پانی بھر گیا۔ کاشف سمجھ گیا کہ اس نے اپنے بھولے بدماش کو میرے اوپر والے ہونٹوں کی طرف کیا اور میں نے کسی پیاسے کی طرح لپک کر اس کے بھولے بدماش کو اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا اور دیوانہ وار اس کو چوسنے لگی۔ اب سسکیاں لینے کی باری کاشف کی تھی۔ میں نے اس کو دھکا دے کے پیچھے گرایا اور خود اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی۔ اب میری دونوں وادیاں اور جنگل اس کے منہ کی طرف تھا اور اس کا بھولا بدماش میرے منہ کی طرف۔ کاشف کا بھولا بدماش کافی بڑا اور جوان ہو گیا تھا۔ دوسری طرف میرے گھنے جنگل کی صاف صفائی کاشف خوب کر رہا تھا۔ جب میری زبان اور ہونٹ اس کے بھولے بدماش کو چوس چوس کر تھک گئے تو میں نے ڈال ہو کر گر گئی۔ اب کاشف نے میری دونوں ٹانگیں اٹھا کر اپنے مضبوط کاندھوں پہ رکھ لیں اور بھولے بدماش کو، جس کو میں کافی زیادہ گیلا کر چکی تھی، اس نے میرے گھنے جنگل کے درمیان میں رکھا اور اس کو اوپر گھسانے لگا۔ وہ مجھے تڑپا رہا تھا، مجھے ترسا رہا تھا اور میری بس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب میں انتظار کرنے لگی کہ اب اس کا بھولا بدماش میرے گھنے جنگل کے اندر کی سیر کر کے آتا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی کاشف کا بھولا بدماش میرے سنجم کو چیرتا ہوا آگے گزر گیا۔ میں نے ایک چیخ ماری تو کاشف نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور گہرے اسٹروک لگانے لگا۔ چونکہ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے اور میرے شوہر نے میرے جنگل کو کافی وسیع کر دیا تھا، لیکن کاشف کا بھولا بدماش میرے شوہر کے بھولے بدماش سے کچھ زیادہ ہی بڑا اور طاقتور تھا اور وہاں تک اسٹروک لگا رہا تھا جہاں پر میرے شوہر کے بھولے بدماش کی رسائی نہ تھی۔ کاشف کے دونوں ہاتھ میری دونوں پہاڑیوں پر تھے اور اس کا بھولا بدماش میرے جنگل کے اندرونی حصے کی سیر کر رہا تھا۔ میری سسکیاں نکل رہی تھیں، جسم کانپ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی کاشف کی سانسیں تیز ہونے لگیں اور میں سمجھ گئی کہ اس کا بھولا بدماش اب اپنی بدماشی کو خارج کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کاشف کے بھولے بدماش نے ایک گرم سیال مادہ میرے جنگل کے اندر چھوڑ دیا اور وہ نڈال ہو کر میرے اوپر گر گیا۔ لیکن میرے جنگل میں سے اب بھی سیال مادہ نکلنا باقی تھا۔ کاشف یہ سمجھ گیا تھا، چنانچہ اس نے اپنی انگلیوں کا سہارا لے کر میرے گھنے جنگل کو سیال مادہ باہر اگلنے کا موقع دیا۔ کاشف، 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 کاشف،